بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ شرفیہ قرۃ اکیڈمی کی جانب سے ہر سال بزرگ شہریوں کے لیے بھی قرآن مجید اور قرأت کے مسابقے رکھے جاتے ہیں۔ گزشتہ 5 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ 6واں سال ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر میں یہ مسابقہ شروع ہو جائے گا۔ آج 4 جمادی الثانی سن 1443 ہجری اور 8 جنوری سن 2022 ہفتے کا دن ہے، اور یہ مسابقہ رکھا گیا ہے منشاوی ہال میں جو قدیم ملک پیٹ میں واقع ہے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تعالی پروگرام کا آغاز ہو جائے گا۔ حاضرین کرام، الحمدللہ مسابقہ قرأت برائے بزرگ شہریان یعنی سینئر سٹیزنز کے لیے مسابقہ قرأت کا آغاز ہو چکا ہے۔ منشاوی ہال میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہندوستان کے مشہور و معروف قاری میرے عزیز دوست جناب قاری عبدالمنان سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائے۔ بزرگ شہریوں کے مسابقے کے تعلق سے آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ اظہار فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سینئر سٹیزنز کے مسابقہ قرأت کلام پاک کا سلسلہ قریب 6 سال پہلے حافظ و قاری ڈاکٹر محمد نصیر الدین صاحب منشاوی نے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ یہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہر سال منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس مسابقے سے پہلے یہ بات تو بالکل صاف اور ظاہر ہے کہ ان سینئر سٹیزنز کی پہلے تربیت کی جاتی ہے، ان کو تجوید اور قرأت سکھائی گئی، اس میں انہوں نے کافی مہارت حاصل کی۔ اس عمر میں ان حضرات نے امتحان بھی دیے تجوید کے، اور قاری نصیر الدین صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ بعض بزرگ حضرات تو کافی دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، اپنی صحت، موسم کی سختی، اپنی گھریلو مصروفیات، ان سب کے علاوہ بھی یہ حضرات کافی مشقت اٹھا کر اللہ کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے عمر کے اس حصے میں مصروف ہیں۔ میں ان تمام سینئر سٹیزنز کو اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات کی نہ صرف امید بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ عمر کے اس حصے میں اللہ کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے آپ حضرات نے جو محنت کی ہے وہ یقیناً آخرت میں نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ آدمی کی فطرت میں جو بات ہوتی ہے وہی انسان کو نیکی یا بدی کی طرف مائل کرتی ہے۔ جن لوگوں کی فطرت میں نیکی ہے وہ برابر نیکی کی طرف آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں اس نیکی کے کرنے کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پاتا، اور جب موقع مل جاتا ہے تو اس سے بھرپور استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہی کچھ ہمارے بزرگ حضرات کے ساتھ بھی ہوا۔ بہت سے بزرگ حضرات کو ان کی ابتدائی زندگی میں تجوید اور قرأت پڑھانے والا کوئی ملا نہیں۔ اگر اسی زمانے میں ان حضرات کو یہ اساتذہ مل جاتے تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی آج اپنے
زمانے کے بہت اعلیٰ درجے کے قاری ہوتے ہیں، مگر جو بھی کوشش انسان کرتا ہے اور جس نیت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے بنیاد پر اس کے ساتھ فیصلے فرماتے ہیں۔ تو جس نیک نیتی کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ آپ حضرات قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، قرآن مجید سے اپنی محبت اور شغف کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس کام کے لیے قبول فرمایا۔ پرسوں ایک واقعہ سنا میں، ایک صاحب عمر رسیدہ تھے اور بیٹے کی شادی میں بیٹے کے دوستوں کے ساتھ بارات میں ڈانس کر رہے تھے۔ تو اس وقت تو لوگ بہت خوش ہوئے، یہ عمر میں بھی ماشاءاللہ کیا جوان دل ہے، کیا ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ بھی تلوار بھی پھرا رہے تھے اور لوگ ان کی تلوار کے پھرانے کے فن پہ بڑا اشش کر رہے تھے۔ اس کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی۔ اس کے چند دن کے بعد کورونا کے شکار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تلوار چلانا تو ایک فن سپاہگیری ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں، لیکن جس قسم کے ڈانس آج کے زمانے میں ہماری شادیوں وغیرہ میں ہو رہے ہیں، وہ تو یقیناً بیہودہ قسم کی حرکتیں اس میں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بزرگ حضرات شامل ہوئے اپنی آخری عمر میں اس کا ویڈیو بنائے اور سارے لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو انسان نیکی کر کے جاتا ہے اور اس کی نیکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا اجر و ثواب آخرت میں اس کو ملتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ کا کام کر کے وہ گیا اور لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ طبیعت گھبرا رہی بولنے کے لیے کہ کہیں عذاب جاریہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے زندگی بہت قیمتی چیز ہے۔ ہماری عمر کا چاہے کوئی حصہ ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، ہمیشہ ہی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف انسان کو سبقت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان بڑھاپے میں بھی نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوا اور وہ آخری عمر میں بھی وہی حرکتیں کرتا رہا جو ابھی تک کرتا ہے، تو پھر اب اس کے نجات اور اس کی بخشش کا کون سا راستہ باقی رہ سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ لوگ جب برائی کی طرف اتنی محنت کرتے ہیں تو ہم نیکی کی طرف کر رہے ہیں، تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور دوسری چیز، ہمارے نوجوان ساتھی قاری محمد نصیر الدین منشاوی صاحب اپنی کم سنی کے زمانے سے ہی اپنے والد صاحب کی سرپرستی میں، پھر ہمارے استاد محترم استاد القراء قاری محمد علی خان صاحب مد ظلہ علی کی سرپرستی میں، اور پھر ہم لوگوں کے سب کے ساتھ میں رہ کر مسلسل اس بات کی کوشش میں لگے ہیں کہ بھئی چاہے وہ آدمی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، پروفیشنل ہو، تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو، ہر طبقے میں حضرت جو ہے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو قرآن سے قریب کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اور نئے نئے طریقے سے جس طریقے سے بھی لوگ قرآن کے قریب آ سکتے ہیں، وہ سارے طور طریقے ہمارے نصیر الدین منشاوی صاحب نے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی ہر کوشش قابل ستائش ہے اور قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیر الدین منشاوی صاحب کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی عمر اقبال میں برکت عطا فرمائے، صحت اور ان کے اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کو خوب اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، جیسا کہ قاری عبد المنان صاحب نے ذکر کیا ہے۔ ایک اور استاد کا ذکر کرنا بھول گئے۔ یہ سبا عشرہ جب ہم سیکھنے جاتے تھے، قاری محمد عبدالعلیم صاحب جو ملا پلی مسجد کے 15 سال تک خطیب رہے، اور اس وقت جب کہ حیدرآباد میں سبا عشرہ سکھانے کے لیے کوئی موجود نہیں تھے، یا اگر تھے بھی تو بہت کم تھے،
تو ان اساتذہ میں میرے استاد بزرگوار قاری محمد عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات کو ہمارے خسر بھی ہوئے، وہ الحمدللہ دور دور سے ان کے پاس سبا عشرہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے. تو ان کی بھی یہی کاوش اور کوشش ہوتی تھی کہ نوجوان بچوں کو آگے بڑھائیں. اور وہ منشاوی صاحب کے بہت دلدادہ تھے، منشاوی صاحب کی قرأت کو بہت پسند کرتے تھے. اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. تو میں بلا کسی تاخیر کے اپنے پروگرام کا اور مسابقے کا آغاز کرنا چاہوں گا. ہماری محفل میں ہمارے عزیز شاگرد جناب زما خان بھی موجود ہیں. باوجود خرابی صحت کے آپ تبرکاً یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہ ہمارے آج کے جج بھی ہیں، لیکن آپ معذرت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی اجازت سے میں اس کے فرائض انجام دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو میں مسابقے کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے مسجد عالمگیر کے صدر صاحب جناب بادشاہ محی الدین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں. الحمدللہ آپ کی کوششوں سے مسجد عالمگیر کے دروس ساری دنیا میں پہنچ رہے ہیں. الحمدللہ آپ کا مشورہ تھا کہ ہم جو درس دیتے ہیں اس کو آپ باضابطہ ایک کورس کی شکل دیجیے تاکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو اور شوق پیدا ہو. چنانچہ الحمدللہ جب سے ہم دروس کی شکل اختیار کیے ہیں، کافی تقریباً 15-20 کا بھی مجمع رہ جاتا ہے بعض مرتبہ، کچھ کم کچھ زیادہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے اور عزیز شاگرد ریاض جو انشاءاللہ بہت قریب قاری ریاض بنیں گے، کیا ہو انشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور یہ پورے اپلوڈ کرتے ہیں. ساری دنیا میں سن رہے ہیں لوگ فن تجوید و قرأت اور عربی کے دروس جو استاد پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ عربی زبان کی بھی کلاس ہوتی ہے؟ عربی زبان کی بھی کلاس ہوتی ہے مسجد عالمگیر میں. صبح میں 8:30 بجے سے 7:30 سے 8:30 تک. آج اس وجہ سے دیر ہو گئی ایکچولی. آج کلاس میں دیر ہو گئی ہماری. عادت لمبا کی دیر ہو گئی. سورہ مجادلہ کا ایکسپریشن کرتے ہیں. تو کیا نام ہے مل صاحب کا؟ اختر الدین صاحب ہے، انجینئر ہے، سول انجینئر ہے. ہاں اختر الدین صاحب کلاسز لیتے ہیں. اما صاحب کے پاس ہے نا، قاری اما صاحب. جی 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 ان کے پاس ٹرین ہو کے لے رہے ہیں بیچارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکے اتنا کوشش کر رہے ہیں. ایک ڈھنگ پہ صورت تو بن گئی. اللہ قبول فرما لے ہم تمام کی کوششوں کو. اللہ قبول فرما لے. شروع کر دیں. بسم اللہ. قاری عبدالحبیب صاحب کانچی گوڑے سے تشریف لائے ہیں اور بہت دیر سے وہ انتظار، تقریباً 2 گھنٹوں سے زیادہ سے آپ انتظار کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم آپ کے ممنون ہیں. تو آپ ہی سے انشاءاللہ قرأت کا آغاز کرتے ہیں مسابقے کا. قاری عبدالحبیب صاحب، آپ کی عمر 62 سال ہے. قاری عبدالحبیب صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آیات الہی کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم
كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے قاری عبدالحبیب صاحب جو 62 سال کی عمر کے ہیں، لیکن بہت اچھی تلاوت قاری عبدالحبیب صاحب نے کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. جزاک اللہ محمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا کرے. نمبر صاحب سامنے ہے پیک، یہ دے دو، وہ دے دو. اس کے بعد میں جناب قاری محمد رحمۃ اللہ صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آیات الہی کی تلاوت فرمائیں. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ جس کا میں بیان نہیں کر سکتا. آپ حضرات کی جستجو اور وہاں سے آ کے تلاوت کرنے کا جو شوق ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بسم اللہ. آپ رحمۃ اللہ صدیقی صاحب ہمارے عالمگیر مسجد عالمگیر کے شاگرد ہیں الحمدللہ. بہت شوق اور ذوق سے پڑھتے بھی ہیں اور سوالات بھی کرتے ہیں، بہت دلچسپ سوالات جس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم ڈاکٹر نصیر الدین منشاوی صاحب کی شاگردگی میں مسجد عالمگیر میں چند ہفتوں کے درمیان آنکھ کی تدریب کا موقع ملا ہے. اس شوق نے مجھے یہاں لے کر آیا ہے. چھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین آمین آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم. یہ تھے جناب رحمت اللہ صدیقی صاحب، جو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ابھی چند ہی ہفتے ہوئے ہیں، لیکن چند ہفتوں میں ماشاءاللہ 40-50% آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے تجوید سے قرآن سیکھنے کی طرف، اور مزید چند مہینے گزر جائیں گے تو آپ ایک اچھا قاری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد میں قاری بادشاہ محی الدین صاحب سے ملتمس ہوں، جو ہماری مسجد عالمگیر شانتی نگر کے صدر بھی ہیں اور ملت کا درد رکھنے والے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آیات الہی کی تلاوت فرمائیں. ابھی ان حضرات کا بالکل موقف نہیں تھا کہ وہ کسی مسابقے میں شریک ہوتے، لیکن اس ناچیز کی ترغیب پر راضی ہو گئے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ہماری کوشش اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ہم لوگ کچھ بھی پریکٹس کریں نہیں ہم لوگ الحمدللہ اس کے باوجود اچھا پڑھے ہیں آپ ماشاءاللہ. ابھی ہمارا سبق جو ہے نواں درس چل رہا ہے اور ہم ابھی اظہار تک پہنچے ہیں، تو اس میں اوقاف کے قاعدے بھی آئے نہیں اور بہت سارے قاعدے بھی آنے ہیں انشاءاللہ، اور یہ درس جاری و ساری رہے گا ہر ہفتہ مسجد عالمگیر میں. لیکن اگر جائزہ لیا جائے ان 9 دروس کا تو میں سمجھتا ہوں قاری عبدالمنان صاحب بھی سے اتفاق کریں گے کہ 9 درسوں کے اندر بہت بہت اچھی کوشش ہے اور تجوید کو پڑھنے کی بہت اچھی طرف گامزن ہے الحمدللہ. ہمارے مسابقے کے چوتھے قاری ہیں جناب قاری محمد عبدالعلیم خان صاحب. نہیں آپ اس سے پہلے جو ہے انعام یافتہ ہیں، آپ اس سے پہلے انعام لے چکے ہیں. جو بالکل آپ کو جو لوگ آنے کی ہمت بھی نہیں کر رہے تھے، پھر بھی آپ بلے بچے آ گئے. ارے نہیں الحمدللہ، یہاں سے آپ کو انٹرنیشنل مسابقوں میں جانا ہے، یہ طے کر لیجیے انشاءاللہ. نہیں بھی گئے تو قرآن اچھے پڑھ لیتے، اللہ کے سامنے گئے تو بس انشاءاللہ. بے شک بے شک. مفتی نواز الرحمان صاحب ہمارے پاس بیان کر رہے تھے مسجد میں جی، تو وہی بار بار وہی بول رہے تھے کہ بھائی ہے نا تجوید کا جو کانسیپٹ ہوا
ابرار الاقصاب کے زمانے سے ہوا ہر مدارس میں، جن سے پہلے احسن قرآن پڑھاتے تھے. صحیح. جو لوگ احسن جیسا میرے بچپن میں جو ہم ندور کے ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس جتنے بھی تھے احسن قرآن ہی تھا ہر جگہ پہ. حالانکہ پڑھائی ہوتی تھی، حافظہ میں نکلتے تھے، خاریہ میں نکلتے تھے، جو بھی نکلتے تھے وہ احسن قرآن کی بیسس میں نکلتے تھے. بالکل. تو جو جب چیز امپلیمنٹ نہیں ہے تو اس میں پکڑ بھی نہیں ہوں گی. تو پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اب تجوید آ گیا تو بہتر یہ ہے کہ ہم تجوید سیکھ لیں، مرنے سے پہلے تجوید سیکھ لیں تاکہ اللہ کے پاس بول سکتے کہ اگر ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کریں. استاد محترم بتا رہے کوشش تو کریں. انٹرنیشنل مسابقے میں جائیں گے، ہمارا مسابقہ تو آخرت میں ہے انشاءاللہ. ہم سے وہیں کامیاب ضرور ضرور انشاءاللہ. یونیورسل ہے وہیں کامیاب انشاءاللہ. اللہ کا بسم اللہ. ہم کوئی پروفیشنلز نہیں ہیں جانے کا. اچھا قرآن پڑھنے کو بس مر گیا تو بس ہے. ایک ایسا ذہن میں میرا ایک ذہن میں جو ہے ایک طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، سوچ رہا ہوں. یہ تو ریاستی سطح پہ حیدرآباد کی سطح پہ ہو رہا، ایک آل انڈیا کمپٹیشن سینئر سٹیزنز کا بھی ہونا چاہیے، ضرور ایک عالمی بھی ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید سب کی ضرورت ہے اور سب کو شوق ہے، اور مسابقت کی جہاں بات آتی ہے وہاں خود بخود انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور بہت ساری باتیں جو ہے ہمارے سبق میں داخل ہوتی ہیں، ہمارے کورس میں داخل ہوتی ہیں، ہمارے علم میں آتی ہیں. بسم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اب میں قاری محمد رفیع اللہ صاحب کو دعوت تلاوت دیتا ہوں. آپ اس سے پہلے بھی ہمارے مسابقوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، انعام حاصل کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے عزیز دوست قاری اعظم خان صاحب کے آپ شاگرد ہیں. تو جلدی قاری محمد رفیع اللہ صاحب تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال
كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم. یہ تھے قاری رفیع الدین صاحب جو آیات الہی کی تلاوت کر رہے تھے. میں اگلے قاری ظہیر احمد بگ ظہیر احمد بیگ صاحب سے قاری ظہیر احمد بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آیات الہی کی تلاوت. آپ کی عمر کیا ہے؟ 50. 68. نہیں تو اعزازی پڑھائیں گے آپ انشاءاللہ. اعزازی پڑھائیں گے دلی صاحب کیونکہ ناانصافی ہو جاتی. ویسے وہ امتیاز علیل امتیاز میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں. ساڑھے 9 بجے عالمگیر مجید کو یہ پہنچ گئے تھے. ارے جزاک اللہ خیرہ. وہاں سے فون پر بات کی تھی. انشاءاللہ وہاں بھی کریں گے. وہاں بھی ایک پروگرام ہونا ہے انشاءاللہ. رمضان میں تو ہوتا ہے انشاءاللہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینئر جونیئر نے پورا کی کمپٹیشن رکھنے کا یہ بالکل بالکل. میں جناب قاری عبداللہ اعظم صاحب کا شاگرد ہوں. ان سے تجوید کی کلاسز اٹینڈ کیا تھا. اس کے بعد ایگزام ہوا, اس میں بھی کامیاب ہوئی. الحمدللہ. تو میں کبھی بھی ایسے محفلوں میں نہیں بیٹھا ہوں اور کبھی موقع بھی نہیں ملا, اور مجھے بیٹھنے سے کچھ بولنے سے جو ہے نا بہت تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فأمه حاوية وهو في عيشة راضية وما أدراك ما هي وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. یہ تھے ظہیر احمد بیگ صاحب. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. تشریف رکھیے. اب ہماری بزم میں ہمارے شاگرد جناب قاری عبدالجلیل موجود ہیں. وہ جامعہ نظامیہ سے قرأت کا امتحان کامیاب کر چکے ہیں. چونکہ ابھی جوان ہیں اس لیے ان کو ضعفاء کی صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا, تو اس لیے اعزازی ان سے تلاوت کی خواہش کی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور تشریف لائیں. بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو بزرگ شہریوں کا حق نہ مارا جائے
اس لیے ہم اعزازی تلاوت کروا رہے ہیں. آپ کون سی تلاوت کریں؟ سورہ شمس. آپ سورہ شمس کی تلاوت کریے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اچھا آپ تشریف آئیے. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب عبدالجلیل صاحب جنہوں نے جامعہ نظامیہ کے قرأت عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ میں امتیاز اول سے کامیابی حاصل کی ہے اور آپ کی بچیاں بھی بہت اچھی قرأت پڑھتی ہیں اور انعام اول حاصل کرتی رہی ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. ہماری بزم میں میر کارواں جناب ظاہر الدین فاروقی صاحب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. آپ کہ ہمارے عامر صاحب جو ہے میری طرف سے کتاب تحفہ دینا چاہوں گا میں. جی 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 سیرت خلفاء راشدین کی. جی 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 یہ میری 10ویں کتاب ہے الحمدللہ. مکمل نام عامر الدین فاروق. محمد ناظم الدین فاروق. عرف عامر بھی ہے. عرف عامر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیے. محتشم صاحب تشریف لائے ہیں. اچھا لگ رہا ہے ہر محفل میں شریک. چاروے کے پرسن عامر ہمارے کلاس میٹ ہے آس پاس انوائرمنٹ کے. آپ امریکہ میں رہتے ہیں. خاص اپنے نشست کے لیے آئے ہیں وقت نکال کے. عامر بھائی آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. وہ لے لو. اب آپ آزاد ہیں. آپ جا سکتے ہیں چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں آپ کے اوپر. یہ مصروفیات کی وجہ سے. جی جی انشاءاللہ ریگولر رہے گی. بالکل بالکل انشاءاللہ جب تک کہ رزلٹ نکلے. انشاءاللہ میں ہمارے عزیز دوست قاری عبدالمنان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آیت الہی کی تلاوت فرمائے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیسا میرے عزیز دوست قاری میر محتشم علی خان جو باڈی بلڈر ہیں سلور میڈلسٹ، وہ ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہماری ہمت افزائیوں کے لیے قرآن کی محبت میں آئے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی تلاوت کریں گے. وہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں منشاوی ہال میں. اور میں ملتمس ہوں قاری عبدالمنان صاحب سے. بہت خوشی ہوئی ہے. یار آپ کو مہمان السلام علیکم. ہماری شہر مشہور مسجد ہے نا. السلام علیکم. السلام علیکم. پکڑ لیے ویڈیو ریکارڈنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيه
الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी अब्दुल मन्नान साहब
میں ایک اور ابھرتے ہوئے نوجوان قاری حافظ و قاری محمد شعیب شرف الدین، جنہوں نے ہندوستان کے حفظ اور قرأت کے مسابقوں میں انعام اول حاصل کیا ہے، نہ صرف یہ بلکہ ترکی کے عالمی مقابلے قرأت میں انعام اول حاصل کیا ہے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آیات الہی کی تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد محتشم صاحب، اور پھر آخر میں ہماری مجلس کے نگراں اور مجلس کے جو محفوظ ہوتی ہے مجلس ہے، محفوظ کرنے والے محافظ، مجلسوں کے محافظ، مستقبل کے قاری ریاض تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے قاری شعیب شرف الدین صاحب سے ملتمس ہوں، آیت الہی کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل
معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله. قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك
إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب ما نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن
والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ و قاری محمد شعیب شرف الدین جو آیات الہی کی تلاوت کر رہے تھے. اب ہماری بزم میں صرف 2 قراء کرام ہیں، ایک ہے قاری میر محتشم علی خان صاحب اور دوسرے ہیں قاری ریاض صاحب. تو محتشم صاحب سے پہلے میں ملتمس ہوں قاری ریاض صاحب آئیں اور تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، شاباش، بہت اچھا پڑھے قاری ریاض. انشاءاللہ قاری ریاض اس لیے زبان پہ ہے. ہمارے لکھنؤ میں ندوہ کی جو صدر مدرس ہیں قرت کے، وہ ہمارے دوست ہیں قاری ریاض صاحب. تو اسی نسبت سے جو ہے بار بار قاری ریاض زبان پہ آنا ہے. اللہ کرے کہ آپ کی بھی قاری ہو رہا ہے انشاءاللہ. میں بین الاقوامی شہرت یافتہ باڈی بلڈر میر محتشم علی خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آیات الہی کی تلاوت فرمائیں اور قرآن مجید اور فن قرأت سے متعلق 2-4 باتیں آپ کر کے انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ. اور نماز کا اہتمام یہی بڑی یہاں انشاءاللہ نماز کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. 1:30 بجے تک آپ کی قرأت ہوگی، آپ کی بات ہوگی، اس کے بعد دعا کر دیں گے، اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے تمام قراء اکرام جنہوں نے یہاں پر اس مسابقے میں حصہ لیا، خاص طور پہ 50 سال کے اوپر کے جو حضرات یہاں پر حصہ لیے ہیں. یہ تمام ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو قرآن کو تجوید کے ساتھ اور قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے اور اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اگر تھوڑا بھی اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی یا مسٹیک ہو گئی تو اس کے معنی پورے بدل جاتے ہیں. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. اور شرفیہ قرآن اکیڈمی کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ہر جگہ مقابلے کراتے ہیں، جیسا کہ ہر مسجد میں تقریباً مساجد میں قرأت اور تجوید کے کلاسز ہو رہے ہیں. جیسا کہ عالمگیری مسجد میں وہاں پر بھی کلاس چلتی ہے، مسجد عالیہ میں چلتی ہے، اور یہاں پر بھی صبح فجر کے بعد شرفیہ قرأت اکیڈمی میں کلاس چلتی ہے. تو
میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو تجوید کے ساتھ ابھی تک قرآن نہیں پڑھے ہیں، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے، یہاں پر اس اکیڈمی سے اٹیچ ہو کے انشاءاللہ سیکھیں، کیونکہ یہاں پر پہلے ایک ہی قاری نصیر الدین المنشاوی صاحب سکھایا کرتے تھے، اب یہاں پر منشاوی حال میں قاری شعیب شرف الدین بھی یہاں پر کلاسز لے رہے ہیں، تو اس سے ہم تمام لوگوں کو استفادہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کا جو معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو اٹک اٹک کر بھی پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا ہے۔ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو بھی زیادہ ثواب ہے، جو اچھے سے پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ہے۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، جیسا کہ الف لام میم اگر ہم پڑھتے ہیں تو الف پہ 10 نیکی ہے، لام پہ 10 نیکی ہے اور میم پہ 10 نیکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی محفلوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ پر مسجد نبوی میں قرآن کا درس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے اور دوسرے دروس بھی چل رہے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی اس جگہ پہ جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بہت ہر جگہ پہ درس چل رہا تھا لیکن آپ نے وہاں پر جا کے بیٹھا، تو اللہ کے نبی نے کہا قرآن کا جو معاملہ ہے یہ قیامت تک چلنے والا معاملہ ہے، اسی لیے وہاں پر میں جا کے بیٹھا بنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں سے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی قرآن کو سنا کرتے تھے، اور ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی قرآن سنا کرتے تھے، اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی قرآن کو سنا کرتے تھے۔ تو قرآن کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے اور سننے میں بھی ثواب ہے، اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایسی محفلیں جہاں پر خیرت کا پروگرام ہوتا ہے یا خیرت کے مسابقے ہوتے ہیں وہاں پر ہم شامل ہونا ہے، کیونکہ اس سے اچھی محفل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمٹ جمع ہو جاتی ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمٹ جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے تمام بندے مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتے ہیں کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی، کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے اور کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے تمام بندے جنت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام کو جنت دے دی، کہہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جہاں پر آپ کا ذکر چل رہا تھا ایک بندہ یا بندی کچھ کام سے آئے اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت بھی دے دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت بھی کر دے، کیونکہ یہ قرآن کا جو معاملہ ہے، قرآن سے جو نسبت کرے گا، جو محبت کرے گا، قرآن کو جو زیادہ پڑھے گا، زیادہ قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ درجات کو اس کے بلند کریں گے۔ کیسے بلند کریں گے؟ کہ جو زیادہ قرآن پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے قرآن کو پڑھتا جا، اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ جتنا وہ قرآن پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اس طریقے سے بلند کریں گے۔ اور شفاعت کرنے والی جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قیامت کے دن ہماری اگر شفاعت ہوگی، اگر شفاعت کے وقت اگر کوئی ہم کو عذاب ہونے والا ہے تو قرآن جو زیادہ پڑھا ہوگا وہ آئے گا اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ آپ کے کلام کو یہ بندہ بار بار پڑھا کرتا تھا، تو انشاءاللہ اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ اور قرآن میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ دوسری چیز میں
اطمینان ہے ہی نہیں. آپ دنیا کی کوئی بھی چیز کر لیجئے، لیکن آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور اچھے لائن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنے میں اطمینان ہے دلوں کو. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے، ہم خود بھی پڑھتے ہوئے تمام لوگوں کو یہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہماری گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. آج کل دیکھنے میں آتا ہے دیر تک جاگ کے دیر تک سو رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں آپ دیکھیں کہ مساجد ہماری بالکل خالی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں. لیکن ہمارے گھرانوں میں دیر تک جاگنا اور فجر کی نماز چھوڑنے کا ٹرینڈ ہو چکا ہے. میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا کہ فجر کی نماز پڑھیں مسجد میں اور اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں. کیوں؟ اسی لیے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی مانند ہے. وہ قبرستان کی مانند ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کے مانند ہے. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور ہمارے گھر والوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دیں. اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں اور قرآن کی محفل میں شریک ہوں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنا قرآن سنا گیا ہے، جتنا پڑھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہم انت السلام منک السلام وإلیک رجع السلام فینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والإکرام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کی جتنے لوگوں نے تلاوت کی اسے قبول فرما. اے اللہ جو بھی غلطی یا جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں سے زیادہ اے اللہ ہمارے گناہوں سے زیادہ آپ کی رحمت ہے اللہ. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت میں لے لیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم تمام لوگ اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تمام گناہوں سے اے اللہ ہم تمام لوگ توبہ کرتے ہیں. اللہ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. اے اللہ جتنے لوگ اے اللہ کووڈ-19 سے اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تمام لوگوں کو اے اللہ شہید کا مرتبہ عطا فرمائیے. اے اللہ موذی بیماریوں سے اے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ موذی بیماریوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار لوگ اے اللہ ہاسپٹلوں میں پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے لوگ اے اللہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو آنے والی مصیبتیں پریشانیاں اے اللہ جو آنے والی مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں آنے والی ہیں اللہ اس بیماریوں سے اے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ اس بیماری سے اے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما. موذی بیماریوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ اے اللہ. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے ماں باپ اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما، ان کی عمر میں اے اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں سے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو دین کا داعی بنا دے، اے اللہ قرآن کا کام کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کا کام کرنے والا بنا دے، اے اللہ قاری نصیر الدین صاحب المنشاوی کی اے اللہ عمر دراز فرما، اے اللہ اس گھر میں اے اللہ خوب برکتیں رحمتیں عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ جس طریقے سے شرفی آخرت اکیڈمی کا کام نصیر الدین صاحب کر رہے ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو بھی اے اللہ نیک توفیق عطا فرما، اس کام کو اے اللہ جاری رکھنے کی اے اللہ ان بچوں کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس گھر میں خوب برکتیں رحمتیں عطا فرما، اے اللہ ہم کو بھی اے اللہ قرآن کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو بھی قرآن کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ گناہوں سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ جنت الفردوس میں جمع فرما، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے شرفیہ آخرت اکیڈمی ہر سال جہاں مرد و خواتین طلباء اور طالبات کے لیے مسابقہ منعقد کرتی ہے وہاں پر بزرگ شہریوں کو بھی محروم نہیں رکھتی، تو یہ 6واں سالانہ مسابقہ آخرت تھا۔ تو مسابقہ ہوتا ہے چاہے وہ بچوں میں ہو، چاہے بڑوں میں ہو، چاہے بوڑھوں میں ہو۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ جو حضرات مسابقہ میں حصہ لیے ان کی عمریں 60 سال یا اس سے زائد ہیں، یہ بہت خاص بات ہے کیونکہ ان میں بھی شوق اور جستجو اور جذبہ پیدا ہو۔ تو ہمارا درس شروع ہو کے عالمگیر میں 9 ہفتے ہوئے ہیں، ہر ہفتہ درس ہوتا ہے۔ تو اتنی چھوٹی مدت میں ہمارے شاگرد بادشاہ صاحب، صدیقی صاحب اور ریاض صاحب، عبدالعلیم صاحب اور دوسرے جو احباب ہیں ہمارے ظہیر بیگ صاحب، رفیع اللہ صاحب، حبیب صاحب، یہ سب تشریف لا کے ہمت افزائی کریں اکیڈمی کے جو مسابقے ہوتے ہیں۔ تو آج کے جو مسابقے میں انعام اول حاصل کیے ہیں وہ قاری حبیب صاحب ہیں، ماشاءاللہ قاری حبیب صاحب جو ہے انہوں نے انعام اول حاصل کیا ہے اور آپ کے 214 نمبرات ہیں، بہت اچھا آپ نے تلاوت کیا ہے، 214 نمبرات ہیں۔ 3 ججز رہے، بالکل جس طریقے سے ریاستی یا کلین سطح پہ مسابقہ ہوتا ہے وہی رولز اینڈ ریگولیشنز۔ تو میں قاری حبیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کا تحفہ آپ لیتے جائیں، کیونکہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج کی محفل میں سب کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوگا۔ انعامات شرفیہ اکیڈمی کے کمپٹیشن میں جو آفیسر مسلم 15 اور 16 جنوری کو ہونے والا ہے اس میں انعامات دیے جائیں گے اور سند بھی دی جائے گی، تو اپنا تحفہ آپ حاصل کریں۔ آئیے قاری حبیب اللہ صاحب نے انعام اول حاصل کیا ہے۔ 214 نمبرات آپ نے حاصل کیے، بہت مبارک ہو۔ آفیسرز بس پہ 16 جنوری کو آپ کو ضرور آنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں دوسرے نمبر پہ آنے والے
قاری عبدالعلیم صاحب ہیں جنہوں نے 202 نمبر حاصل کیے. ماشاءاللہ. جی ہو آپ ہی ہیں. آپ کو شبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ پہلے بھی لیے, بار بار کیسا دے رہے قاری صاحب بول کے. جب تک آپ انعام اول حاصل نہیں کریں گے آپ کو انعام ملتے جائیں گے انشاءاللہ. شرفیہ خالد اکیڈمی کی جانب سے انعام اول جو لیتے ہیں ان کو بھی موقع نہیں. آپ انعام دوم حاصل کیے ہیں اور 202 نمبر آپ نے حاصل کیے ماشاءاللہ 300 میں سے. بہت مبارک. اور انعام سبم حاصل کرنے والوں میں بادشاہ محی الدین صاحب اور رفیع اللہ صاحب دونوں برابر کے شریک ہیں. بادشاہ صاحب اور رفیع اللہ صاحب دونوں میں جو ہے انعام سبم مشترک ہے. تو دونوں حضرات تشریف لا دیجیے. ابھی بہت بہت مبارک ہو. بہت کم مدت میں جو ہے بادشاہ بھائی پہلی مرتبہ حصہ لیے ہیں اور اس کے بعد رحمت اللہ صدیقی صاحب نے چوتھا مقام حاصل کیا ہے. آئیے تشریف لائیے. آپ کا چوتھا مقام یہ بہت بڑے معنی رکھتا ہے الحمدللہ. اور پانچواں مقام حاصل کرنے والوں میں ظہیر بیگ صاحب ہیں. ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کو. انعام جو رفیع اللہ صاحب لا دیں گے کیونکہ آپ کو تجربہ ہے سابق میں آفیسرز میں اس کے انعامات حاصل کرنے کا. بادشاہ بھائی آ جائیے. ایک انعام یافتگان کے ساتھ ایک تصویر لے لیجیے. آئیے ظہیر بیگ صاحب. ریاض بھائی کو بھی دے رہا ہے نا ترجیح انعام انشاءاللہ. آئیے. ریاض اور عبد الجلیل جو ہے دونوں شریک مسابقہ نہیں رہے جوان ہونے کی وجہ سے, لیکن انشاءاللہ تعالی بوڑھے ہونے سے پہلے جوانوں میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. آپ آ جاؤ. دھیرے باشا بھائی. اب بھی آگے